شعری تصنیف عکس معرفت کی آمد پر سیتاپور کی ادبی و علمی شخصیت محترم مست حفیظ رحمانی کا لکھنؤ کے مولانا محمد علی جوہر فاؤنڈیشن میں اردو والوں نے استقبال کیا، جس میں صاحب دیوان شاعر محمد فاروق جاذب کی صدارت اور رضوان فاروقی کی نظامت میں شعراء اور ادبا نے اظہار خوشی کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ ناظرین، آج آپ کے روبرو ہیں محترم قاری شمس الہدیٰ رحمانی صاحب۔ ہندوستان کے عظیم قاری ہیں اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ 3 پشتوں سے ان کے یہاں فن قرات کا فن برقرار ہے۔ یہ لوگ اس کو قرآن پاک جو دنیا کی سب سے عظیم و مقدس کتاب ہے، وہ نہ صرف ان کے سینے میں محفوظ ہے بلکہ وہ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ قاری صاحب سے بصد احترام ملتمس ہوں کہ وہ ناظرین کو وہ کلام سنائیں جسے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ قاری صاحب یعنی قاری شمس الہدیٰ رحمانی صاحب، آپ کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ۔ ان الذین کفروا ينادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، ماشاء اللہ۔ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، سبحان اللہ۔ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ماشاء اللہ۔ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، ماشاء اللہ۔ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. ما شاء اللہ. وما يتذكر إلا من ينيب. ما شاء اللہ. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان اللہ. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على من يشاء من عباده ما شاء اللہ. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. سبحان اللہ. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. ما شاء اللہ. لله الواحد القهار لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. ما شاء اللہ. لله الواحد القهار. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. نئے سال میں آپ کا استقبال ہے. آپ سے مراد تمام اردو والوں کا یہ جو اردو سے محبت کرتے ہیں, اردو کے لیے کام کا جذبہ رکھتے ہیں. محترم قاری شمس الہدیٰ رحمانی صاحب نے بہت خوبصورت آغاز, بہت بامقصد آغاز کلام ربانی سے کر دیا. اس کے بعد ہمارے درمیان بہت ہی مرنج محترم شخصیت ہے جناب مصطفی رحمانی صاحب کی, وہ تشریف لائے ہیں. آج کے مہمان خصوصی وہ ہیں, ان کا استقبال ہے جوہر فاؤنڈیشن میں جو امین آباد میں ہے. اور ہم اردو والوں کے لیے اس طرح سے ایک سائے کی حیثیت رکھتا ہے یہ فاؤنڈیشن, جس کے بانی مبانی جناب وسیع صدیقی صاحب ہیں. ان کا کھلا آفر ہے کہ جب بھی کبھی اردو کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہو, کوئی محفل ہو, کوئی جلسہ ہو, تو یہ در و دیوار ہمیشہ اس کے لیے وقف ہیں. آپ آئیے, بغیر کسی مالی منفیت کے وہ ان جگہوں اپنی جگہ کا یا ان در و دیوار کا استعمال ہونے دیتے ہیں. آج کے دور میں یہ بڑا کام ہے. محترم مصطفی رحمانی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ ان پہ صبح سے گفتگو کی جائے شام تک, اور شام سے صبح تک بات ختم نہیں ہوگی, اس لیے کہ ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے. محترم مصطفی رحمانی صاحب نے اپنے سفر کا آغاز اسی لکھنؤ سے کیا. اسلامیہ کالج سے درس و تدریس سے وہ منہمک تھے, اور آج اگر یہاں ہوتے تو لیکچر سے پروفیسر بنتے. لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو انہی جگہوں پہنچا دیتا ہے جہاں کام کی زیادہ ضرورت ہے. لہٰذا ان کو پھر سیتاپور نے اپنی زمین پہ کھینچ لیا. ان کی زمین میں ان کا گنج مراد آباد سے تعلق ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی وہ جو خانوادہ پورا ہے, اس کی خانوادے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, اسی خانقاہ سے وابستہ ہیں, مرید ہیں, اور اسی نسبت سے خود کو رحمانی لکھتے ہیں. ابھی عکس معرفت کے نام سے ان کا نعتیہ مجموعہ
मंजरियान पे आया, ईदगाह में उसका रस्म इजरा हुआ, जहाँ मोहतरम फारूक आजिब साहब भी थे, कारी शमसुद्दौला रहमानी साहब भी थे, साहिल आरफी साहब भी थे और शहर के तमाम कद्दार और शख्सियात वहाँ मौजूद थी। और आज फिर जौहर फाउंडेशन में इनका इस्तकबाल है और ये हमारा जो चैनल है लर्न आउट लाइव विद फैज़ान खान, ये फैज़ान खान बहुत जमासाल हैं, इनके इरादे भी वैसे ही हौसला बख्श हैं और इनका ख़ास ये मकसद है कि वो तमाम शख्सियात जिन पे काम होना चाहिए और 100 कार्ड बड़े जो हमारे बड़े चैनल हैं, बड़े लोग हैं, वो उन बड़े लोगों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते जो वाकई बड़े हैं। वो दही बड़े हैं उनकी तरफ तवज्जो तो होती है, लेकिन जो वाकई बड़े हैं वहाँ तक हम कम जाते हैं। तो हमारे चैनल ने ये तय कर रखा है कि जो उर्दू के सच्चे खादिम हैं उन तक हम वक्तन फ़वक्तन पहुँचेंगे और जिस तरह भी गुफ्तगू उनसे कर सकते हैं, उनके सीने से राज आए दरुन जो हैं, जो खिदमात के लिए तरीके अपनाए, उसको जिस तरह चाहें निकाला जा सके उनके दिलों से, वो काम हम करते रहेंगे। तो आज की महफिल में आपका इस्तकबाल है मोहतरम मसफ़ी साहब, इन्होंने बज़्म उर्दू सीतापुर कायम कर रखी है। बज़्म उर्दू के जरिए बहुत बड़े बड़े काम किए, यानी हम लोग तो चंद लोग यहाँ बैठे हैं एक कमरे के अंदर, लेकिन इन्होंने मकामी जो मुशायरे किए उसमें हज़ारों की तादाद हुई, उसमें इकबाल मैशर लाइब्रेरी भी हुए, तस्नीम फारूकी साहब भी हुए और तमाम उस दौर के पद्दार जो शोरा थे वो खुद ही अभी बता देंगे कि इनके यहाँ जब अपनी तकरीर करेंगे कौन कौन लोग आते हैं। ये खिदमात का वसी दायरा है जो फिर कभी हम गुफ्तगू कर लेंगे। आज हम लोग शेर व शायरी के हवाले से यहाँ मौजूद हैं, इनकी जो किताब है उसके लिए हम लोग इनको मुबारकबाद देते हैं इस्तेमाल करके और उम्मीद करते हैं कि जो इनकी मज़नों का मजमूआ है वो भी बड़े लोग अपना काम खुद नहीं करते हैं, तो ये काम भी हम खुश्ता रहमान साहब पे डालेंगे जिनके फर्जंद हैं, अदबी वारिस भी हैं और घर के वारिस भी हैं। तो हम चाहते हैं उस विरासत को, जो अदबी विरासत है उसको ही संभालें और गज़लों का मजमूआ भी आप ले आएँ खुश्ता रहमान साहब। हम मेहमान खुसूसी का ऐलान हो चुका, दूसरे मेहमान एजाजी हमारे जनाब कारी शमसुद्दौला रहमानी साहब हैं और सदर ज़ीवकार की हैसियत से जनाब मोहम्मद फारूक आजिब साहब जो इसी शहर के हैं। तो होता ये है कि हर महफिल का कोई सब्र होता है, कोई मेहमान खुसूसी होता है और किसी को निज़ामत की बात संभालना होती है, तो निज़ामत का कब्जा मैं आमतौर पर खुद कर लेता हूँ ताकि नज़म ठीक ठाक रहे। तो अब मैं चाहता हूँ आज की महफिल का खूबसूरत आगाज़ हो जाए नात पाक से, उसके बाद में गज़ल की महफिल होगी और हम लोग कम शेर पढ़ेंगे, ज़रा मसफ़ी साहब को ज़रा सुनेंगे। तो हम चाहते हैं जनाब साहिल आरफी साहब को दावत दें, एक ऐसा शायर जो इसी शहर का है, जो यही लोटपोट के जवान हुआ और जिसकी खूबी ये है कि जनाब हमारे साहिल आरफी साहब के एक शेर ने उनको उम्रे की सादत बख्शी। वो शेर जब हज़रत मखदूम शामिना में उन्होंने पढ़ा तो मचल गए वहाँ पे। जनाब राशिद मिनाई साहब जो वहाँ के सज्जादा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये इस शेर का तकाजा है कि इनको, इस शेर का ये तकाजा है कि इनको उम्रे के लिए भेजा जाए। लिहाजा पूरा इंतजाम उन्होंने किया, नज़्म ज़ब्त किया और ये उम्रे की सादत से बराबर हुए। वो शेर यूँ था कि मैं कैसे जाऊँ मेरे पास मालो ज़ब न पैसा है, तसव्वुर चल मदीने चल तुझे तब किसने रोका है। मैं कैसे जाऊँ मेरे पास मालो ज़ब न पैसा है, तसव्वुर चल मदीने चल तुझे कब किसने रोका है। इस शेर के खालिक हैं मोहतरम साहिल आरफी साहब, वो आए और अपने कलाम साहब वहाँ पे आ जाएगा। नात का मसला हाजिर करता हूँ, समाज फरमाएं। वफादारों की बन आए, खताकारों की बन आए, वफादारों की बन आए, खताकारों की बन आए, वफादारों की बन आई, खताकारों की बन आए। हुजूर आए तो हम जैसे गुनाहगारों के बन आए। हुजूर आए तो हम जैसे गुनाहगारों के बन आए। अरब का चांद निकला तो जिया पहुँचे जहानों में। अरब का चांद निकला तो जिया पहुँचे जहानों में।
عرب کا چاند نکلا تو ضیا پہنچے جہانوں میں، یہاں ذرے چمک اٹھے وہاں تاروں کی بن آئے، یہاں ذرے چمک اٹھے وہاں تاروں کی بن آئے، حضور آئے تو ہم جیسے گناہگاروں کی بن آئے، وفاداروں کی۔ اور اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے، جو ناداں تھے رہے ناداں، نہ ایمان لائے آقا پر، جو ناداں تھے رہے ناداں، نہ ایمان لائے آقا پر، پڑھا کلمہ جو تھے ہوشیار، ہوشیاروں کی بن آئے، پڑھا کلمہ جو تھے ہوشیار، ہوشیاروں کی بن آئے، حضور آئے تو سارے ہی گناہگاروں کی بن آئے، وفاداروں کی بن آئے، خطا کاروں کی بن آئے۔ ملاحظہ فرمائش ہے، پیش کرتا ہوں۔ جہالت کے مرض میں مبتلا تھی نسل انسانی، جہالت کے مرض میں مبتلا تھی نسل انسانی، مسیحا بن کے آپ آئے تو بیماروں کے بن آئے، مسیحا بن کے آپ آئے تو بیماروں کی بن آئے۔ اور حضرات گرامی، اس نعت میں ایک قافیہ یہ بھی نظم ہوا ہے، سماعت فرمائیں حضرات۔ بھڑکتے جا رہے تھے آتش نمرود کے شعلے، بھڑکتے جا رہے تھے آتش نمرود کے شعلے، براہیمی قدم پڑتے ہی انگاروں پہ بن آئے، براہیمی قدم پڑتے ہی انگاروں کی بن آئے۔ اور مقطع بھی سماعت فرمائیے۔ نبی کے پائے اقدس کی فضیلت دیکھیے سائل، نبی کے پائے اقدس کی فضیلت دیکھیے ساحل، نبی کے پائے اقدس کی فضیلت دیکھیے ساحل، کہ ان ویران رستوں اور ان غاروں کی بن آئے، حضور آئے تو ہم جیسے گناہگاروں کی بن آئے، وفاداروں کی۔ سائل بھائی دو شعر آپ اور پڑھتے ہیں غزل کے حوالے سے، اگر غم چھپائیں تو بول اٹھیں، وہ دو شعر آپ تحت تعلیم سے پڑھ کے۔ حضرات گرامی، نعت کے بعد حکم ہے کہ غزل کے 2-3 شعر پیش کر دوں، سماعت فرمائیں۔ کبھی راہ میں کسی موڑ پر
مجھے آج تک وہ ملا نہیں، کبھی راہ میں کس موڑ پر، کبھی راہ میں کسی موڑ پر، مجھے آج تک وہ ملا نہیں، مجھے لکھنا ہے جس حال دل، میرے پاس اسی کا پتہ نہیں، کبھی راہ میں کسی موڑ پر۔ بطور خاص شعر ملازم فرمایا تھا، میرا لمس پائے تو بول اٹھیں، ابھی بت کدے کے تمام بت، میرا لمس پائے تو بول اٹھیں، ابھی بت کدے کے تمام بت، مگر اے خدا تیرے خوف سے کبھی پتھروں کو چھوا نہیں، مگر اے خدا تیرے خوف سے کبھی پتھروں کو چھوا نہیں، کبھی راہ میں کسی موڑ پر۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں ذرا، غزل کا شعر، مجھے کیا ہوائیں بجھائیں گی میری لوئے اور بڑھائیں گے، مجھے کیا ہوائیں بجھائیں گی میری لوئے اور بڑھائیں گے، میں چراغ ہوں تیری بزم کا، کوئی راستے کا دیا نہیں، میں چراغ ہوں تیری بزم۔ بہت خوب جناب سعید عارفی صاحب، اور اچھی شاعری سے نوازا۔ اب گائیڈ لائن کے طور پہ میں خود چاہتا ہوں چند شعر پیش کر دوں تاکہ کم وقت میں سب نپٹ جائے۔ کوشش ہے کہ عصر سے پہلے ورنہ پھر مغرب تک پڑھنے میں کوئی بات نہیں ہے، تو اس بیچ اور لوگ نازل ہو جائیں، یعنی کبھی نمازی آئیں گے وہ روکا نہیں جا سکتا، وہ اچھا عمل ہے، شاعری سے بھی اچھا عمل ہے، اور اسی بیچ اگر نپٹ جائے تو سبحان اللہ۔ سوچا میں نے یہی تھا کہ ظہر کے بعد سے مغرب تک سارے کام ہو جائیں گے، کہ جس نے انا کا نشہ اترنے نہیں دیا، جس نے انا کا نشہ اترنے نہیں دیا، اس نے وجود اپنا سنورنے نہیں دیا۔ شعر حاضر ہے کہ کچھ لوگ لے کے آئے تھے سونے کی تیٹیاں، کچھ لوگ لے کے آئے تھے سونے کی تیٹیاں، ہم نے پروں کو اپنے کترنے نہیں دیا۔ کچھ لوگ لے کے آئے تھے سونے کی تیٹیاں، ہم نے پروں کو اپنے کترنے نہیں دیا، اور آئیں تو گلستاں میں بہت زرد آندیاں، آئیں تو گلستاں میں بہت زرد آندیاں، پودوں نے سبز رنگ اترنے نہیں دیا۔ شعر حاضر ہے کہ شب لوٹ کر نہ آئے گی اب توڑ دو چراغ، شب لوٹ کر نہ آئے گی اب توڑ دو چراغ، ایسا کوئی پیام سحر نے نہیں دیا۔ اور مقام سماعت فرمائیں کہ رضوان زبان میر میں کہتے غزل مگر، رضوان زبان میر میں کہتے غزل مگر، حالات نے شعور بھرنے نہیں دیا۔ بہت شکریہ۔ حوال میں چلتا ہوں جناب ابرار سالم صاحب کے حضور، وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور کم اس لیے پڑھ لیا جائے تاکہ مست صاحب کو زیادہ سننا ہے۔ آئیے تشریف کریں۔
میری فکر و نظر کی جلوہ سامانی نہ جائے گی. واہ بہت خوب. میری یہ مصرع کی کیا دیا ہوا ہے بزم شمس کا ہی مصرع ایک تھا. میری فکر و نظر کی جلوہ سامانی نہ جائے گی. جنون شوق میری پاک دامانی نہ جائے گی. جنون شوق میری پاک دامانی نہ جائے گی. اور تعلق میں ضروری ہے صداقت ہی صداقت ہو. تعلق میں ضروری ہے صداقت ہی صداقت ہو. فریب و مکر سے صورت بھی پہچانی نہ جائے گی. فریب و مکر سے صورت بھی پہچانی نہ جائے گی. اور یہ بھی شعر لکھے صاحب بھائی کہ اگر مہمان نوازی کا قرینہ ہم کو آ جائے. اگر مہمان نوازی کا قرینہ ہم کو آ جائے ہمارے رزق سے برکت بآسانی نہ جائے. ہمارے رزق سے برکت بآسانی نہ جائے. بہت اچھی شاعری سے نوازا آپ نے. اب اس کے بعد میں چلتا ہوں جناب. میں تو پڑھ چکا. خوشتر رحمان صاحب ہمارے درمیان ہیں, ہمارے مہمان ہیں. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے اختصار, آپ جیسا چاہیں پڑھیں جتنا چاہیں پڑھیں. تبدیلی خوشگوار یہ ہے کہ آپ نے داڑھی بھی رکھ لی ہے, یہ ماشاءاللہ ہو گیا. یہ اچھی علامت. کرم اللہ کا ایسا ہوا ہے. کرم اللہ کا ایسا ہوا ہے. صنم کے گھر میرا چرچا ہوا ہے. کرم اللہ کا ایسا ہوا ہے. صنم کے گھر میرا چرچا ہوا ہے. اور تمہاری یاد کا سورج ہے روشن. تمہاری یاد کا سورج ہے روشن. اندھیرے دل میں اجیارا ہوا ہے. تمہاری یاد کا سورج ہے روشن. اندھیرے دل میں اجیارا ہوا ہے. اور شیخ فرمائیں کہ بظاہر پھول سا ہے اس کا چہرہ. بظاہر پھول سا ہے اس کا چہرہ. وہ اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہے. بظاہر پھول سا ہے اس کا چہرہ. وہ اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہے. اور یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں کہ غریب شہر نے بدلے ہیں تیور. غریب شہر نے بدلے ہیں تیور. امیر شہر بھی سہما ہوا ہے. غریب شہر نے بدلے ہیں تیور. امیر شہر بھی سہما ہوا ہے. اور بہت مدت سے تم روٹھے ہو مجھ سے. بہت مدت سے تم روٹھے ہو مجھ سے. کبھی یہ بھی بتاؤ کیا ہوا ہے. مدت سے تم روٹھے ہو مجھ سے. کبھی یہ بھی بتاؤ کیا ہوا ہے. اور یہ شعر بھی سماعت فرما لیں کہ جہاں وہ بزم میں
बैठेंगे आकर जहाँ वो बाजू में बैठेंगे आकर, वहाँ एक आईना रखा हुआ है, वहाँ वो बाजू में बैठेंगे आकर, वहाँ एक आईना रखा हुआ है। और बदल का ये आखिरी शेर के वजीफा पढ़ रहा है अब जमाना, वजीफा पढ़ रहा है अब जमाना, यूं मेरे नाम का चर्चा हुआ है, यूं मेरे नाम का चर्चा हुआ है। और बहुत होशियार है दीवाना खुशतर, बहुत होशियार है दीवाना खुशतर, ख्याले यार में डूबा हुआ। और अच्छी शायरी सुनावा जनाब मुस्तफा रहमान साहब ने, बहुत ही आपका शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ जब आप लखनऊ आए तो इसी तरह की बेतकल्लुफ़ महफिल आरास्ता हो। लड़ना ऑनलाइन फ़ैज़ान खान की सहूलियात और जो इनकी मराहत हैं, जो इनकी शफ़क़तें मोहब्बतें हैं इनके वालिदैन की, वो सब हम लोगों को हासिल रहें और इसी तरह की महफिल आरास्ता होती हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।